بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ اگلے ایک ہفتہ جو آ رہا ہے یعنی نیکسٹ 7 days پاکستان میں بہت اہم ہوں گے، اور وہ اہمیت سیاسی اعتبار سے ہوگی، اور اس سیاسی اعتبار سے جو اہم کردار ہوگا اس میں وہ عمران خان ہوگا۔ اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو اہم اجلاس ہونے ہیں اور ممکنہ طور پر کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، وہ سول سائٹ کی بات میں نہیں کر رہا۔ اسٹیبلشمنٹ میں شاید مبینہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر بہت اہم سوچ و بچار کی جائے گی۔ چلیے اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جاتے ہیں۔ بہت اہم ویڈیو ہے، آپ ضرور دیکھیے گا آخر تک کہ یہ تجزیہ مستقبل میں آپ کو بہت سی باتوں کا پیش خیمہ نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جو شور مچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کی گئی، اور موجودہ جو حکومت ہے، متحدہ حکومت ہے، اسے امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کیسے جائز تھی اور موجودہ حکومت کیسے ناجائز ہے؟ دیکھیے، عمران خان کے بارے میں ہر بندہ یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے، ایون جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی انگلی پکڑ کر انہیں فیڈر پلا کر حکومت میں لایا گیا۔ 2011 کا اکتوبر کے جلسے سے لے کر 2014 کا دھرنا اور پھر 2018 کے انتخابات میں جس طریقے سے عمران خان کو جتوایا گیا، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی 2018 کی حکومت حلال حکومت نہیں تھی، اور جو حلال نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو کہ ناجائز اور غیر حلال حکومت کے چلے جانے پر عمران خان کو کاہے کا دکھ ہو رہا ہے؟ اچھا، اب دیکھیے کہ اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت 3 دفعہ جا چکی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت 3-4 دفعہ جا چکی ہے، لیکن انہوں نے ایک خاص حد تک شور مچایا، ایک خاص حد تک سیاسی سٹرگل کی، وہ دوبارہ آئے اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک سیاسی میدان میں جیتی جاگتی پارٹیاں رکھا ہوا ہے۔ تو جو کہ حلال حکومت نہیں تھی عمران خان کی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو حلال کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، وہ آپ خود سمجھ رہے ہیں، وہ عمران خان کی حکومت تھی، تو وہ چلی گئی۔ تو چلیے 4 سال تو اس غیر حلال طریقے سے عمران خان نے حکومت کی۔ یہ البتہ صحیح بات ہے کہ عمران خان کو غیر حلال چیزیں ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں، ان کی اولاد سے لے کر ان کی دیگر چیزیں بھی جو حلال نہیں ہیں وہ سب جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی سابقہ اہلیہ لکھ چکی ہیں۔ تو لہٰذا بے شک انہیں دکھ ہو رہا ہوگا، کیونکہ ان کے منہ کو تو غیر حلال چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اب خدارا جو انہوں نے پاکستان کے اندر معاشرے میں جو فساد ڈالا وہ تو ڈالا ہی، لیکن پاکستان کے سب سے محترم اور مضبوط ادارے میں جس طریقے سے انہوں نے فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خدا نخواستہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اب دیکھا جائے تو انہوں نے کل جو چند صحافیوں سے، اپنے فیورٹ صحافیوں سے جو انہوں نے باتیں کی، ویسے تو وہ جلسوں میں بھی اب کھل کے باتیں کر رہے ہیں، وہ میر جعفر کسے کہہ رہے ہیں وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سراج الدولہ کوئی الیکٹڈ حکمران نہیں تھے۔ بے شک وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، لیکن وہ الیکٹڈ نہیں تھے، وہ بھی ایک بادشاہ تھے، اور جہاں پہ جمہوریت ہے۔ نمبر 2، سراج الدولہ نوجوان لڑکا تھا، اور جسے یہ میر جعفر کہہ رہے ہیں اس کے سر پر وہ حکمرانی کر رہا تھا۔ آپ تاریخ تو ان کو، عمران خان کو اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا دیتے ہیں، پاکستان میں یہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ 12 موسم کہہ دیتے ہیں۔ تو سراج الدولہ بادشاہ تھا، ڈکٹیٹر تھا،
بے شک ہمارے لیے محترم ہے کہ اس نے ریزسٹ کیا انگریزوں کو، جو فاتحین تھے غیر ملکی ان کے آگے ریزسٹ کیا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت دیکھا جائے تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو حکمرانی سے نابل تھا، اور جو اس کا سپہ سالار تھا جو میر جعفر تھا وہ اس کے سر پر حکمرانی کر رہا تھا۔ اب یہاں پر اس بات کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ عمران خان بھی ڈکٹیٹر اور بادشاہانہ مزاج رکھتے ہیں، اور اپنے جو دستے بازو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بنا کر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے یا اس کے ایک دھڑے نے نیوٹرل رہنے کی کوشش شروع کی، جس کا بہت زیادہ پذیرائی کی جا رہی ہے اور سب اس بات کو جمہوری حلقے سراہ رہے ہیں، تو عمران خان کو وہ شور مچانا یاد آ گیا۔ اب انہوں نے جو چند صحافیوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کے، اور جس میں مبینہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی، ان دونوں کے فون بلاک کر دیے ہیں، یعنی موبائل فون ان کے بلاک کر دیے ہیں عمران خان نے اپنے نمبر کے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی ایک انسلٹنگ بات کر رہا ہے وہ شخص جو پاکستان کا بقول اس کے وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ بے شک وہ حلال وزیر اعظم نہیں تھا، لیکن ہم آئین کا احترام کرتے ہوئے اس آئین کے تحت جس کو اس نے غلط پڑھا تھا اس کا حلف لیا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان کی دو اہم ترین اور بہت محترم ترین شخصیات کا انسلٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، اس نے ایک اور بات کی، ایسی بات کی جس کو سن کر لرزہ آ جاتا ہے اور یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ شخص مینٹل سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ اس امپورٹڈ حکومت بقول اس کی بجائے چاہیے تھا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے۔ یہ الفاظ ہیں اس شخص کے جو کہتا ہے کہ میری حکومت چلی گئی ہے، جو ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، جہاں ایک دفعہ ایٹم بم آج سے آپ سمجھیے 1940 کی 45 کی جو جنگ عظیم دوم تھی جاپان میں گرایا گیا تھا، 70-80 سالوں میں وہاں آج تک کیا حالات ہیں، بیماریاں نہیں جا سکیں، فصلیں نہیں اگ سکیں، وہ ابتدائی ایٹم بم تھا۔ بے شک اس نے ایک محاورتاً یوز کیا اس بات کو، لیکن اس سے اس کی غیر حلال مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے۔ اب یہ بات یہاں کہنا چاہیے کہ اس پاکستان میں تو ہم آباد ہیں، ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، آباء و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ یہ شخص تو خود کہاں سے آیا ہے؟ اس کی جو اولاد ہے وہ مبینہ طور پر یہودیوں کے خاندان میں پل رہی ہے، اس کی جو ناجائز اولاد ہے وہ دوسرے لوگوں پال رہے ہیں۔ ہماری نسلوں پر یہ ایٹم بم کیوں گرانا چاہتا ہے؟ اس پر کیا اس کا احتساب کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ یہ 2-3 باتیں آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی چھوڑیے، اب دنیا کی تاریخ پڑھیں، وہاں بہت فتنے آئے ہیں دنیا کی تاریخ میں، اور ان فتنوں کے بہت فالوورز ہوتے ہیں، بہت لمبے چوڑے فالوورز ہوتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے تو فالوورز ہیں بھی اتنے کچھ نہیں، یہ تو سارے برگر فیملیز ہیں، یہ تو ممی ڈیڈی کلاس ہیں۔ جو فتنوں کے فالوورز دے تھے وہ تو فدائین بھی تھے، وہ تو خود کش حملہ آوروں کے وہ موجد بھی وہ تھے، اور وہ اپنے آپ کو بھی ختم کرتے تھے، دوسروں کو بھی ختم کرتے تھے، لیکن وہ فتنے ختم ہو گئے، ان کا سر کچل دیا گیا۔ یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، کتنی تباہی پھیلاتا ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ اس ایٹم بم کی بات کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ خونی خان۔ بے شک خان ہمارے لیے بہت محترم ہے، خان ہمارے سر کا تاج ہیں، پاکستان کی ہسٹری کے اور موجودہ دور کے اور آئندہ دور کے روشن ستارے ہیں خان، لیکن یہ خان کا جو لفظ ہے یہ صرف اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ خونی خان ہے جو پاکستان کی نسلوں کو ایٹم بم کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جتنا یہ فتنہ ہے، جتنی یہ خونی خان ہے، جتنا اس کے منہ کو غیر حلال چیزیں لگ چکی ہیں، اقتدار ہو،
یا کوئی اور دوسری چیزیں ہوں، اس اعتبار سے تو اس کو شیطان خان کہنا چاہیے. یہ سٹینک خان ہے. اس کے بارے میں جو آئندہ بے شک یہ سول سائٹ پہ تو بہت عام فیصلے ہوں گے، حکومت کرے گی کہ اس کی جو باتیں ہیں اس کے دباؤ میں آ کر الیکشنز کا بالکل اعلان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ اس کے دباؤ میں آ کر کرنا پاکستان کی خودکشی کے مترادف ہے. لیکن جو دوسری سائڈ ہے وہاں پر بھی یہ سوچا جائے گا کہ جتنا یہ دباؤ، اب دیکھیں کہ یہ عمران خان جیسا بزدل، عمران خان جیسا بیوقوف، عمران خان جیسا انتہائی ڈرپوک شخص جو ہے یہ اتنا بہادر بنا ہوا ہے تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر کوئی ٹیک موجود ہے. تو وہ ٹیک جو مقتدر حلقے ہیں، اگر ان میں بھی خدا نہ خواستہ دو ایسے گروپ ہیں جو ایک نیوٹرل رہنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہاں اہم فیصلوں کی ضرورت ہے کہ اگر آج عمران خان کی بات مان لی گئی تو یہ چیز پھر آئندہ ریورس نہیں ہوگی. جس طریقے سے دیکھیے کہ پاکستان میں بہت سے ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے اور ان کے بارے میں اس وقت کے اخبارات اور میڈیا کو دیکھیں تو اس کے بارے میں قسمیں کھائی جا رہی تھی کہ یہ بہت صحیح فیصلے ہیں، اور آج انہی فیصلوں کو سر پکڑ کر رویا جاتا ہے. اسی طرح کا یہ فیصلہ ہوگا اگر عمران خان کی دباؤ کو قبول کر لیا گیا. تو لہٰذا مقتدر حلقوں میں جو اگر خدا نہ خواستہ دو حلقے موجود ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک پیج پر آ جائیں. اور میں اس پر بلا خوف بلا تردید، بے شک ہم جمہوریت کے حامی ہیں، بے شک ہم عمران خان کے غیر حلال اقدامات کو تنقید کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر وہ دھڑا زیادہ آگے آ چکا ہے کہ عمران خان کو آگے لایا جائے تو دے دیجئے اس کو، وہ بھی مزہ چکھ لیں. لیکن خدا را پاکستان کے جو مضبوط اور محترم حلقے ہیں وہ محترم اور مضبوط ہی رہنے چاہیے. لہٰذا اگلے جو 6-7 دن ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہوں گے کہ اگر فیصلہ کر کے اس غیر حلال شخص جو اس کے منہ کو لگ چکا ہے، اقتدار ہو یا کوئی چیز ہو، اور وہ جو فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ جو خونی خان بننا چاہتا ہے ایٹم بم گرا کر، وہ جو سٹینک خان ہے، اس کے بارے میں، اس کو کچلنے کے بارے میں، اس کو جمہوری انداز سے روکنے بارے میں بہت اہم فیصلے کرنے بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں شیئر کیجئے. آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے. اجازت دیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.